لباس سے آخرت سے مراد کیا ہے؟ کفن. اب یہ بیسیکلی جو گفتگو ہے یہ پریکٹیکلی ہونا چاہیے اور ان لوگوں سے سیکھنا چاہیے کہ جو اس کو روٹین کے مطابق انجام دیتے ہیں. میں نے کبھی کسی کو کفن دیا نہیں پریکٹیکلی. تھیوری بتا سکتا ہوں، پریکٹیکل سیکھنے کے لیے مجھے بھی کسی کو اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا جو لوگ دیتے ہیں، کیونکہ یہ کام کیا ہوتے ہیں؟ عملی مسائل ہوتے ہیں. جو یہاں پر لکھا ہے وہ آپ کو میں مختصر بتا دوں. خدا نہ خواستہ کبھی انسان کسی ایسی جگہ گرفتار ہو جائے کہ جہاں پر کوئی نہ ہو تو انسان حد اقل جو واجب کام ہے اس کو انجام دے سکے. واجب حد تک ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مستحبات جو ہے وہ چلانی ہے. جو کفن کے واجبات ہیں وہ صرف 3 ہیں. کتنے ہیں؟ 3 ٹکڑے ہیں. ان کو اگر آپ سیکھ جائیں گے تو مسئلہ حل ہے. باقی مستحبات چھوٹ کے لیے کوئی بات. سب سے پہلے جو کپڑا جو میت کے اوپر باندھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں لنگی. ٹھیک ہے، جو ناف سے لے کر کے گھٹنے تک جو ہے وہ لپیٹا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بہتر ہے کہ کہتے ہیں سینے سے لے کے پنڈلیوں تک لپیٹا جائے. سب سے پہلے یہ لپیٹا جاتا ہے. پھر ہوتی ہے قمیص. قمیص کیا ہوتی ہے؟ جو شولڈر سے شانے سے لے کر کے پنڈلی تک یا پیروں تک اتنا ممکن ہے اس کو پیروں تک اگر لے جا سکتے ہیں تو لے جائیں. ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ یہاں سے سر کے برابر اس کو کاٹ دیں کپڑے کے، اور کیا ہو جائے گا ایک آگے حصہ اور ایک پیچھے کا حصہ. ٹھیک ہے، یہ قمیص کو بہت بند ہے. یہ دوسرا جو واجب ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ چادر، جس میں آپ لپیٹتے ہیں، جو سر سے لمبی ہونا چاہیے پیروں سے بھی لمبی ہونا چاہیے. یہ کیا ہے واجب؟ آسان ہے کہ نہیں؟ بہت آسان ہے. اس کو طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ بچھائیں گے سب سے پہلے اس چادر کو بچھائیں گے، پھر قمیص کو بچھائیں گے، آدھی باہر رکھیں گے جو سر کے اوپر رکھیں گے، اس کو باہر ڈال دیں گے، پچھلا حصہ نیچے بچھائیں گے اور پھر لنگی کو بچھائیں گے. اب یہ جب تینوں بچھ جائیں گے پھر میت کو اس کے اوپر لٹایا جاتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اس کے ساتھ لپیٹا جاتا ہے. یہ واجب کی حد تک کام. اگر واجب کی حد تک آپ کفن دینا چاہیں تو صرف اتنا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، کوئی ڈفرینس نہیں ہے دونوں. ٹھیک ہے، دونوں کو سیم آئے گا. اب مستحبات جو ہیں ان کی فہرست گزاری ہے. اس میں فرق بھی ہے زر و مرد میں. ٹھیک ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اہم مستحبات ہیں جو اکثر شامل ہوتے ہیں کفن کے اندر. وہ ایک تو برد یمانی ہے. برد یمانی یعنی جو چادر آپ نے ڈالی اس کے علاوہ ایک اور چادر، اس کے علاوہ ایک اور چادر. اسے برد یمانی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ یمن کا کپڑا تھا اس دور میں، یمن سے آتا تھا، جس میں میت کو لپیٹا. برد کہتے ہیں چادر کو، یمانی یعنی یمن کا. ٹھیک ہے، ابھی بھی ہے مارکیٹ میں. اگر آپ جائیں ایران وغیرہ میں یا عراق میں جب کپڑا آپ لیں ہم سے کہ برد یمانی بھی دو تو وہ آپ کو دیں گے. یمن کیا وہ کھردرا ہوتا ہے اور جیسے یہ ہے نا جالی ٹائپ کا. ٹھیک ہے، نظر آتا ہے اسے. کس طریقے کا ہوتا ہے وہ، جس کو سب سے اوپر لپیٹا جاتا ہے. یہ جو ہے وہ مستحب ہے. یہ بھی دونوں کے لیے، مرد اور عورت کے لیے. لیکن عورت کے لیے کہ دو کے علاوہ ایک اور چادر یعنی تیسری چادر بھی عورت کے لیے مستحب ہے. دو ایک واجب، ایک جو برد یمانی کا مستحب ہے دونوں کے لیے. پھر عورت کے لیے ایک مستحب اس کے علاوہ بھی چادر ہے، تیسری چادر بھی آپ اس کے لیے رکھیں جس میں اس کو لپیٹیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مستحب ہے. پھر جو ہے وہ ایک ہے کمر بند. کمر بند انگلش میں اس کو بیلٹ کہتے ہیں جو پینٹ میں ڈالتے ہیں، لیکن اصل یہ کمر بند ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک کپڑا ہوتا ہے جس سے کمر کو باندھا جاتا ہے. لیکن یہ سب سے پہلے ہے، یہ مستحب ہے، یہ سب سے
पहले इसको आप कमर के ऊपर बांध दें, तो कमर बंद कहा जाता है। ठीक है। फिर एक जो है मुस्ताहब क्या है, फारसी में उसको कहते हैं रान पेज। आप उर्दू में क्या कहते हैं, वो भी एक कपड़ा है जिसको पहले आप कमर के साथ बांधेंगे, ठीक है, इधर से घुमा के यहाँ करके इसको कट मारेंगे, फिर उसको नीचे से एक मरतबा घुमा के पीछे से, फिर उसको पहले बाएं टांग के साथ लपेटना रहता है। रान कहते हैं टांग को, ठीक है, रान पेज से ही जो कपड़ा टांग के ऊपर लपेटा जाता है। पहले उसको आप पेट के घुटने तक लाएं, फिर उसी कपड़े को मोड़ के इस टांग पे लपेटना शुरू करें। बात यहाँ पर गलती ये करते हैं कि दो कपड़े अलग अलग लपेट देते हैं दोनों टांग पे, तो अलग अलग नहीं, एक ही कपड़ा है तो पहले बाएं टांग पर लपेटना चाहिए, फिर उसके बाद उसको घुमा के दाएं टांग पर लपेट के कमर में जाके वहां उसको बांध दिया जाए। ठीक है, ये है इसका तरीका। और फिर जो है वो बंद कफन है। बंद कफन क्या होते हैं, जिससे कपड़े को आखिर में बांधा जाता है। एक बीच से बांधते हैं, पैरों के बाहर और एक साइड से ऊपर, ठीक है, बंदे कफन कहते हैं और सुधार। इसके अलावा एक चीज मुस्तहब है जो मर्दों के लिए अलग है, औरतों के लिए अलग है। वो क्या है, मर्दों के लिए अमामा है, यानी ये कपड़ा रखें, इसको लपेटने का तरीका ये है कि आगे से लपेट के जब पीछे लाएं, उसकी जो सिरे हैं दोनों को घुमा के ऐसे कैंची की तरह सीने के ऊपर डाला जाए। ठीक है, मामा हमारी तरह नहीं तो लपेट के जो है वो बांध दीजिए ना, कपड़ा जो ऐसे लाना है पीछे, फिर गर्दन से इधर का सिरा इधर जाएगा, इधर का सिरा जो इधर आएगा तो इस सिरे को इधर, इस सिरे को कैंची की तरह इधर उसके सीने पर डालना है। ये है मामा बांधने का तरीका। और औरतों के लिए क्या है, मकना, यानी ये कपड़ा रखें जिससे उसकी सर लपेटे और उसको बांध दें। ठीक है, बस। फिर औरतों से मखसूस एक और कपड़ा है जिसको आप रख करके सीने को पीछे बांध दिया जाए। ये सब जो है वो शुरू के, ये जो बेल्ट है क्या कहते हैं, कमरबंद है और सीने वाला कपड़ा है, शुरू में बांधना चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर बाकी लपेटे जाने चाहिए। ठीक है, ये है मुस्तहबात तकरीबन। अब बाकी जो कुछ और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लकड़ी है कहाँ रखी जाए, या रूई वगैरह, ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ पर काफूर मला जाता है, क्या क्या, ये फिर सब क्लास की चीज़ें इंसान बोर्ड के ऊपर लिख करके एक एक चीज़ समझाए तो समझाएगी, यहाँ बताएंगे भी तो आप लोग भूल जाएंगे। ठीक है, आज भी जब बात हो रही थी मसले मसाइल सिर्फ जो है बताने से याद नहीं रहते, ये बार बार सिखाने पड़ते हैं। क्या होता है, बार बार सिखाने पड़ते हैं। एक एक चीज को जब तक नहीं सिखाया जाएगा और ज़हन में न बिठाया जाए तो ये चीजें आती हैं और दिमाग से निकल जाती हैं, याद नहीं रहती हैं। ठीक है, जरूरत क्या है, जरूरत इस बात की कि इंसान सीखे। रब्बुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, वाजिब है ना, फरीज़ा है। और जो अहकाम इंसान की जिंदगी में पेश आने वाले हैं वो तो हर मुसलमान के ऊपर सीखना वाजिब है, उसमें कोई कोताही इंसान कर ही नहीं सकता। ठीक है, बाकी जिस तरीके से फराइज हैं वैसे ही ये जैसे नमाज फरीज़ा है, नमाज के अहकाम सीखना भी फरीज़ा है। समझ? तो तरीका क्या है, या तो खुद सीखो, बुक्स मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर, डाउनलोड करो पढ़ो, क्लिप्स मौजूद हैं, वीडियो मौजूद हैं, नहीं तो टीचर हायर कर लो। आजकल ऑनलाइन टीचर की जरूरी तो नहीं कि कोई क्लास ला करके मस्जिद में लगाए या किसी मदरसे में आपको एडमिशन लेना पड़े। हर आदमी आज के दौर में ये बहाना पेश नहीं कर सकता कोई भी के उसके पास सीखने के लिए कोई वसीला नहीं है। शायद गुज़श्ता दौर में रहा जब कोई सिखाने वाला नहीं था, लेकिन आज किसी के पास कोई उज़र नहीं है, चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, इसलिए कि 24 घंटे में से आधा घंटा तो निकाल ही सकता है। जब आधा घंटा निकाल सकता है तो वो किसी से भी जो पढ़ा लिखा है उसके साथ फोन पर से कॉल करें, वीडियो कॉल करें, उसके साथ सारे काम जो है वो सीखें, क्लास रखें अपनी अपनी। और जहाँ पर हम हजारों खर्च करते हैं वहाँ अगर महीने में कुछ अपने सीखने के ऊपर खर्च कर लिया तो क्या कमी आ जाएगी, आएगी?
لیے کہ جو پڑھائے گا وہ فری میں تو ٹائم تو دے گا نہیں، اس کو کچھ نہ کچھ آپ کو دینا پڑے گا تو وہ آپ کو سکھائے گا. تو لہذا آپ کیا کریں، کلاس رکھ لیں، کوئی خصوصی کلاس، مشترکہ کلاس، کسی کے پاس رکھ لو، سیکھو. ٹھیک ہے نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. ممبر سے میں آپ 5-10 منٹ سے جو پڑھی بتایا جاتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر 1 مہینے کے بعد آ کے پوچھوں گا، بلکہ 10 دن کے بعد سب کے سب بھولے ہوئے ہوں گے. ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد. یہ جو موضوع جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے اور پھر بیچ میں گفتگو منقطع ہو گئی، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا یہ فقرہ کہ الناس عبید الدنیا والدین لعب علی السنتہم، کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں، دنیا کے غلام ہیں، اور دین ان کی زبانوں کے اوپر صرف چاشنی کے مانند ہے. یقوتونہ ما درت معایشہم، کہ اس وقت تک دین سے جڑے رہتے ہیں جب تک دین کے ذریعے ان کی روزگار چلتی ہے. فَإِذَا مُحْرِسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، اور جب یہ کسی امتحان میں، کسی مشکل میں، پریشانی میں گرفتار ہوتے ہیں تو وہ چھوٹا موٹا دین جو ان کے پاس چاشنی کی مانند ہے وہ بھی ان سے چلا جاتا ہے. تو دیندار لوگ بہت کم رہ جاتے ہیں. قَلَّ الدَّيَّانُونَ، دیندار بہت ہی کم رہ جاتے ہیں. اس حدیث کے ضمن میں جو گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ یہاں سے ہوا تھا کہ نبی کریم جس معاشرے کے لیے تشریف لائے وہ معاشرہ تھا جسے عصر جاہلیت کہا جاتا ہے، جو برائیوں میں گرا ہوا سماج تھا. پیغمبر اکرم نے اپنی محنت و مشقت کے ذریعے 23 سال کے عرصے میں اس معاشرے کو کہ جس کے اندر انسانی اقدار نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اتنا بلند کر دیا کہ وہ معاشرہ انسانی اقدار کے اعلیٰ ترین منازل کے اوپر فائز ہو گیا. لیکن اب اس کے بعد وہ کون سے عوامل پیش آئے کہ دوبارہ یہ اتنا بلند معاشرہ تنزلی کا شکار ہوا اور اس حد تک پہنچا کہ امام حسین یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ الناس عبید الدنیا، جو میں ابھی نے ترجمہ کیا. اس فقہ کو، اس خطبے کو دینے پر امام حسین مجبور ہوئے. اور نہ صرف یہ خطبہ بلکہ آپ نے گزشتہ تقاریر کے اندر یہ سنا کہ وہی امت مسلمہ کہ جو کل تک خود کو پیغمبر کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار تھی، اسی امت مسلمہ کے اندر منبر رسول سے نبی کی توہین ہو رہی تھی اور کلمہ پڑھنے والے خاموش بیٹھ کر کے سنتے رہے. کسی نے خطیب کو ٹوکا نہیں اور توہین کے اوپر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا. اتنا سماج گر چکا تھا. اس کی وجوہات کیا تھیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ، اگر آپ تاریخ کو کھنگالیں گے، تاریخ کا جائزہ لیں گے تو سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ سب سے بڑی وجہ وہ افراد تھے کہ جو اسلامی حکومت کے نام پر اس معاشرے پر مسلط ہو گئے، بنام اسلام جنہوں نے اسلامی حکومت کی باغ ڈور کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور معاشرے کا رخ بدل دیا. اس لیے کہ الناس کیا ہے کہ لوگوں کا دین ان کے ملوک یعنی جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو سربراہ ہوتے ہیں مملکت کے، لوگوں کا دین ان کے دین پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو
تو واضح سی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ وہ معاشرہ تھا کہ جب پیغمبر دنیا سے جا رہے تھے تو فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور ان کے پاس اسلامی تعلیمات ابھی نہیں پہنچی تھی۔ اب جو لوگ اسلامی اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لے چکے، ان کے پاس بہت اچھا موقع تھا کہ وہ اس سماج کو اس طرف موڑ لیں جدھر وہ چاہتے ہیں، جدھر وہ چاہتے ہیں اس طرف سماج کا رخ موڑ لیں۔ امیر المومنین گوشہ نشین کر دیے گئے، اور یہ دور کوئی معمولی دور نہیں تھا، یہ 25 سالہ عرصہ تھا۔ تو کیا کیا کام ہوا اس کے اندر؟ سب سے پہلا کام جو اقتدار سنبھالنے کے بعد کیا گیا وہ منع نقل حدیث، نقل حدیث کو منع کر دیا گیا کہ کوئی بھی شخص پیغمبر کی حدیث نقل نہیں کرے۔ اس بہانے سے کہ حدیث قرآن کے ساتھ مخلوط ہو جائے گی، اور یہ ان کا عنایت ہے، حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں سنت رسول کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر حدیث سے بیان کی جاتی تو قرآن کی تفسیر ہوتی، کون سی آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے وہ بیان کیا جاتا، پیغمبر نے کس کس کے فضائل بیان کیے ہیں، کون حکومت کا حقدار ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا۔ جب لوگوں کے سامنے یہ کھل کر کے آتا تو لوگ خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کر سکتے تھے کہ تمہارا دین کچھ اور ہے، جو پیغمبر بیان کر کے گئے وہ تو کچھ اور ہے۔ لہذا آسان طریقہ کیا تھا کہ پیغمبر کی حدیث کو بیان کرنا ہی منع کر دیا جائے۔ معمولی بات نہیں ہے، اور یہ ایسا کتنے عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا؟ کتنے عرصے تک؟ 90 سے 100 سال تک، 90 سے 100 سال تک نقل حدیث ممنوع رہا ہے۔ بنی امیہ کا ایک خلیفہ عبد العزیز جب آتا ہے برسر اقتدار، اس نے آ کر یہ پابندی ہٹائی ہے، اور وہ شاید 5ویں امام کا دور تھا تقریباً، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں ٹوٹل حدیث ممنوع ہے، کوئی حدیث بیان نہیں کر سکتا۔ حدیثیں جو ہیں وہ صرف ائمہ اطہار کے پاس محفوظ ہیں۔ بات محسوس کر رہے ہیں؟ یہ ایک فیکٹر ہے کہ سماج کو کس طریقے سے تنزلی کا شکار بنایا جائے۔ دوسری طرف جو حکومت کر رہے ہیں وہ بنام دین اپنی چیزیں اسلام کے اندر داخل کر رہے ہیں، اور نہ صرف چپکے سے برسرے ممبر اعلانیہ طور پر کہتے ہیں کہ یہ چیز رسول کے زمانے میں جائز تھی اور میں اس کو حرام کرتا ہوں، یہ چیز رسول کے زمانے میں موجود تھی میں اس میں یہ تبدیلی کرتا ہوں، یہ چیز پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھی میں اس کو رائج کرتا ہوں۔ تو آپ کو کس نے کیا؟ شریعت بنانے والا اللہ، بھیجنے والا اللہ، جس کے ذریعے بھیجا گیا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی اور کو حق نہیں ہے کہ وہ شریعت محمدیہ کے حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے، لیکن یہ ہوا، اور آج تک امت مسلمہ اسی حلال و حرام کی پابند ہے جو ان کے دور میں حلال و حرام کیا گیا، لیکن جو پیغمبر کا حرام و حلال تھا اس کی پابند نہیں ہے۔ یہ دوسرا فیکٹر، یہ دوسرا ریزن جس کی وجہ سے سماج تنزلی کا شکار ہوا۔ اور اس کے بعد جو حق کے منارے تھے جن سے دین صحیح طریقے سے آپ کو ملتا، ان کو نظر بند کر دیا گیا۔
25 سال امیر المومنین گھر میں بیٹھے رہے. کبھی جب مشکل پڑتی، کسی پریشانی میں گرفتار ہوتے، کوئی مسئلہ ان سے حل نہ ہوتا، تب دامن علی سے آگے وابستہ ہوتے اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے، یا علی اب آپ اس مسئلے کو حل کر دیجیے. تو جب مولا حل کرتے تو یہ آواز دیتے لولا علی لا ہلاک اللہ، اگر علی نہ ہوتے تو آج ہلاک ہو جاتے. آپ تو پہلے دن سے ہی ہلاک ہو چکے تھے. جب شریعت محمدیہ میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دی تو آپ کہاں ہلاک نہیں ہوئے، لیکن نہ صرف خود ہلاک ہوئے بلکہ امت کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا. محسوس کیا آپ نے؟ اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس مکہ اور مدینہ کے اندر لوگوں کو اہل بیت سے اتنا دور کیا گیا کہ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ پوری سرزمین حجاز کے اندر 18 سے 20 افراد ہمارے محب نہیں تھے. وہ مکہ و مدینہ کہ جہاں پر پیغمبر بار بار اپنی اہل بیت سے محبت کی تلقین کرتے ہیں، قرآن کی آیت اترتی ہے، حدیث پہ حدیث آتی ہے، میرے اہل بیت سے محبت کرو. کیوں؟ اسی لیے کہ دین ان سے ملے گا. اور اپنی آخری وصیت میں بھی کس کو خطاب کیا؟ صحابہ کو جو سامنے مجمع تھا انہی کو خطاب کر کے تو یہ کہا تھا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. کہ میں تمہارے درمیان، یہ تو سب کو یاد ہے، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کبھی نہیں کہا کہ قرآن اور اہل بیت کے علاوہ کوئی اور چیز نہ. یہ 2 چیزیں چھوڑ کے جانے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کو آپ الماری میں رکھ دیں تاک پہ، اور جب کوئی دنیا سے چلا جائے اٹھا کے پڑھ لیں، اور اہل بیت کے فضائل ممبر سے آ کے سن لیں مجلس میں اور ختم. ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں. نہیں عزیزان گرامی، 2 چیزیں چھوڑ کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دین لینا ہے تو انہی سے ملے گا، کسی اور در سے دین نہیں مل سکتا. تمسک کا مطلب ہی کیا ہے؟ لیکن ان کے قمیض کو پکڑ کے چپکے رہو اہل بیت کی نہیں، ان کے راستے پر چلو، قرآن کے راستے کو اختیار کرو، اور قرآن کے مفسر جو اہل بیت ہیں ان کے راستے کو اختیار کرو تو نجات ملے گی، ورنہ تم نجات حاصل کر ہی نہیں سکتے. کون کہہ رہا ہے؟ بانی شریعت، جو شریعت لے کر کے سلوات پڑھتے ہیں محمد لیکن جب مسلمانوں کو یہ حدیثیں بتائی ہی نہیں گئی تو مسلمان کہاں سے پہچانے کہ دین کہاں سے ملنے والا ہے؟ والناس والا دین ملوک ہیں، جو بادشاہوں کا دین ہوتا ہے لوگ اسی کے اوپر چلنے لگتے ہیں. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بدھ کو نماز جمعہ پڑھا دی جاتی ہے، کوئی بولتا نہیں. صبح کی نماز 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھا دی جاتی ہے، کسی کی زبان کے اوپر شکایت نہیں آتی. وہ بھی کس کی حالت میں؟ نشے کی حالت میں. اور یہ کون پڑھاتا ہے؟ عام امام نہیں، عام مسجد کا امام نہیں، بلکہ خلفاء کے گورنر، کوفے کا گورنر نشے کی حالت میں آ کر کے مسجد کوفہ میں بجائے 2 رکعت کے 4 رکعت نماز پڑھانے کے بعد پوچھتا ہے کہ کیا مزید پڑھا دوں اور چاہیے. لیکن عزیزان گرامی تیسرے خلیفہ کا دور ہے. لیکن جب مولا کائنات کو خبر ہوئی اس بات کی تو آپ نے ولید کو مدینے بلوایا دربار میں، اور بلوانے کے بعد خلیفہ وقت کے سامنے جا کر کے اس کو 80 کوڑے لگائے. مولا کائنات نے دربار میں خلیفہ کے گورنر کو بلا کر کے
2 رکعت کو 4 رکعت پڑھانے کی وجہ سے کہ جرم میں 80 کوڑے لگا کے یہ بتایا کہ ہم ابھی بھی دین کے محافظ زندہ ہیں. جب جب دین کے اوپر آنچ آئے گی تو ابو طالب کا خون زندہ ہے. جس نے کل محمد عربی کو مشرکین مکہ سے بچایا تھا, اس کے دین کو بچانے والا علی موجود ہے. تو عزیزو, یہ وہ دور تھا, تلخ تاریخ کا تلخ دور تھا, جس نے سماج کو جو اتنا بلند کیا تھا, اتنا گرا دیا کہ ان کے سامنے دین کی مخالفت ہو رہی ہے, پیغمبر کی توہین ہو رہی ہے, لیکن کلمہ پڑھنے والے خاموش ہیں. کیوں؟ ڈر ہے نا, لاٹھی کا ڈر ہے یا پیسہ ہے, جو دونوں چیزیں ان کے پاس ہیں. وہ آپ کو مہانہ کاٹ دیں گے تو آپ کھا نہیں سکتے ہیں, کچھ وظیفہ نہیں آئے گا تو کہاں سے کھائیں گے, اور اگر چونچنا کریں گے تو لاٹھی ان کے ہاتھ میں ہے. لیکن اگر کوئی ڈرا نہیں ہے تو وہی ابو طالب کا خون ہے جو نہیں ڈرا, ہر دور میں دین کو بچانے کے لیے آگے ضرور آیا ہے. اور پھر یہ نظام, جو نظام الہی نظام کے مقابلے میں اسٹیبلش کیا گیا, الہی نظام وہی تھا جو پیغمبر لائے, لیکن پیغمبر کے نظام کو اپنی جگہ پر رکھ کر کے دھیرے دھیرے اپنا نظام حکومت اسٹیبلش کر دیا گیا. اب جب یہ اقتدار مولا کائنات کے پاس پہنچتا ہے, اور کیسے پہنچتا ہے وہ بھی آپ تاریخ سے آگاہ ہیں کہ مولا بالکل تیار نہیں تھے زمام حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے, اس لیے کہ وہ دیکھ چکے تھے کہ یہ سماج اب اتنا گر چکا ہے, اب اس کو دوبارہ سے اٹھانا میرے بس کی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر پورا نظام کفر ہو, پورا نظام باطل کا نظام ہو, وہاں پر حق کی شمع کو جلانا آسان ہوتا ہے. سمجھا نہیں؟ اگر پورا نظام کفر ہو, اس میں آپ ایک حق کی شمع کو لا کے جلائیں گے تو لوگ اس شمع ہدایت کے گرد جمع ہو جائیں گے, جس کی مثال خود عصر جاہلیت میں پیغمبر موجود ہیں. پیغمبر نے بہت آسانی سے اس عصر جاہلیت جو کفر کا دور تھا اس کو اسلامی معاشرے میں تبدیل کر دیا. لیکن جب حق و باطل دونوں مخلوط ہو جائیں, حق و باطل مخلوط ہو جائیں, اب دوبارہ سے باطل کو الگ کرنا اور حق کا منارہ کھڑا کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے. 25 سالہ دور گزر چکا اور یہ معاشرہ پستیوں کی انتہا تک پہنچ چکا ہے. لیکن جب پوری امت آ کر کے مولا کائنات کے دروازے پر کھڑی ہو گئی تو تب حجت تمام ہو گئی, تو مولا نے زمام حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیا. لیکن مرکز اس سے پہلے کیا تھا اسلامی حکومت کا؟ مدینہ تھا نا, مدینہ تھا. لیکن مولا مدینے کو چھوڑ کر کوفہ کیوں چلے گئے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا سوال ہے کہ مدینہ تو وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر قرآن نازل ہوا, وہی نازل ہوئی, پیغمبر وہاں پر 13 سال زندگی بسر کی, 10 سال 13 سال مکہ میں تھے. اس جہاں پر 25 سالہ اسلامی حکومت قائم تھی, آپ نے اس کو کیوں چھوڑا اور کوفہ کیوں گئے؟ کوفہ کتنا دور ہے مدینے سے؟ لگ بھگ 1000 کلومیٹر ہے نا, 1000 کلومیٹر. آج مدینہ اور مکہ حجاز میں ہے, سعودی عرب میں ہے, اور کوفہ کہاں ہے؟ عراق میں ہے. 2 الگ الگ ملک بن چکے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ کیوں مولا کائنات نے اپنا دار الخلافہ کوفہ کو انتخاب کیا. اور روایات کے اندر ہے کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے وہ بھی اپنا دار الخلافہ کوفہ ہی کو بنائیں گے. بہت ساری وجوہات ہیں, ان کی طرف مجھے نہیں جانا ہے. صرف خود مولا کائنات کا ایک فرمان ہے جو
میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں صلوات پڑھیے محمد جس سے بہت سارے حالات کی خود عکاسی ہو جاتی ہے ایک ہی فکرے سے. وہ کیا فرمان ہے؟ آپ نے خود اہل کوفہ کو خطاب کرے تھا کہ ان اہل الکوفہ اشد الی حبا. آج بے وفائی کی مثال لوگ کس شہر کی دیتے ہیں؟ کوفے کی. یہ کوفہ کیا ہے؟ بے وفا تھا. کیا مولا کائنات کی نگاہیں نہیں دیکھ رہی مستقبل؟ تو آپ نے کیوں کوفے کو انتخاب کیا؟ کیا فرمایا؟ ان اہل الکوفہ اشد الی حبا، کہ کوفے کے لوگ ہماری نسبت سب سے زیادہ محب ہیں. سب سے زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرتا ہے تو کون کرتا ہے؟ کوفے کے لوگ کرتے ہیں. اس سے کیا واضح ہوتا ہے؟ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو اسلامی حکومت کا مرکز تھا 25 سال سے، وہاں کے لوگوں کو اہل بیت سے مکمل دور کر دیا گیا. یعنی اب وہاں پر کوئی محب اہل بیت نہیں رہا، محب علی نہیں رہا ہے. اور دوسری جانب جو شام کی سرزمین ہے وہ بھی کیسی تھی کہ جس میں خود یہ لوگوں کو منوایا گیا تھا کہ ہم کیا ہیں؟ اہل بیت رسول ہیں، یزید اور اس کے باپ نے. اور پھر ممبروں سے مولا کائنات کے اوپر کیا کیا جاتا؟ سب و شد. ٹھیک ہے. اور لوگوں میں اس کی مثال دی تھی، لوگوں کے دلوں میں علی کی نفرت کس طریقے سے بھری جا رہی ہے. وہ بھی کیا ہے؟ اس دائرے سے باہر ہے. ایک ہی جگہ بچ رہی تھی اور وہ کیا تھی؟ کوفہ. لہذا آپ نے کیا کیا؟ اس کو اپنے دارالحکومت کے لیے انتخاب کیا. اس کیا فرمایا؟ ان اہل الکوفہ اشد الی حبا وفیہم رؤوس العرب واعلامهم. اور یہ کوفہ وہ ہے کہ جہاں پر عرب کے سربراہ اور بزرگ لوگ کوفے میں موجود ہیں. لہذا انی اخترتکم علی الامصار، اس لیے میں نے تم لوگوں کو، یعنی اہل کوفہ سے خطاب کر رہے ہیں، اس لیے میں نے تم لوگوں کو کیا کیا ہے؟ اپنی حکومت کے لیے تم لوگوں کا انتخاب کیا. لما اعرف مودتکم وحبکم للہ، اس لیے کہ میں تمہاری مودت سے بھی آگاہ تھا اور جو اللہ کی نسبت تمہاری محبت ہے اس سے بھی آگاہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ مولا کائنات کے دور میں کوفے والے بے وفا نہیں تھے. یہاں سے بات آتے ہوگی. مولا کائنات کے دور تک کوفے والے محب اہل بیت تھے، ان کے اوپر مدینے کی حکومت کا اثر نہیں ہوا تھا. لہذا آپ وہاں گئے اور جتنی مولا کائنات کے دور میں جنگیں ہوئی، 3 جنگیں ہوئی، تینوں جنگوں کے اندر سب سے زیادہ سپاہ کوفے کی تھی. مولا کائنات کے ساتھ امیر شام کے خلاف جنگوں میں جائے گئے. لہذا کوفے والے وفا تھے، اہل بیت کے چاہنے والے تھے. اب کیا ہوا کہ کوفہ بھی بگڑ گیا. اس کے بھی اسباب ہیں. کیا ہوا کہ کوفہ بگڑ گیا اور فرزند علی کے قتل کے اوپر اتر آیا. اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یزید کی طرف سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ کوفے کے لوگوں کے اندر سے محبت اہل بیت ختم ہو چکی تھی، ورنہ جناب مسلم کے 18,000 لوگ بیعت نہ کرتے اور 18,000 خطوط امام حسین علیہ السلام کو بھیجے نہ جاتے. محبت تھی، لیکن جو ان کو جیلوں میں ڈالے جانے یا ان کے سروں کو قلم کرنے کا خوف ان کے اوپر طاری کیا گیا، لوگ مجبور ہو گئے گھروں سے نہ نکلے.
اور اسی وجہ سے چھٹے امام نے کوفے والوں کی اور بطور عام تمام شیعوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. بس یہ بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں میں انشاءاللہ. باقی کل کیا فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے ہمارے دشمن ہیں، نہ. کیا فرمایا کہ جو شیعہ ہیں خاص طور پر کوفے والے 3 قسم کے لوگ ہیں. طبقۃ یحبون فی السر والعلانیہ، ایک گروہ اہل کوفہ کا وہ ہے کہ جو ہمیں کھلے عام بھی ہم سے محبت کرتا ہے اور خفیہ طور پر، یعنی دل سے بھی اور زبان سے بھی اور عمل سے بھی. اور یہ جو قسمیں ہیں یہ مخصوص کوفے والوں سے نہیں ہیں، یہ پوری دنیا کے شیعوں سے ہیں. کہ جائزہ لو آپ، پوری دنیا میں جو شیعہ ہیں وہ آپ اس کو اس نگاہ سے دیکھیں. اور پھر آخر میں کہا بھی ہے کہ ایک گروہ وہ ہے کہ جو محبت کرتا ہے ہم سے دل سے بھی، زبان سے بھی، عمل سے بھی، پھر سر والعلانیہ، ہر اعتبار سے محبت کرتا ہے. ہم النمط الاعلی، اور یہ سب سے اعلیٰ گروہ ہے. یہ ہمارا شیعوں کا سب سے اعلیٰ، سب سے اچھا اور بہترین گروہ ہے. فمن بین مجروح ومذبوح، اور یہی وہ گروہ ہے کہ جس کے اندر ہماری نسبت زخمی بھی آپ کو ملیں گے اور مقتول بھی ملیں گے. یعنی انہی میں سے ہمارے لیے ذبح بھی ہوتے ہیں، انہی میں سے ہمارے لیے زخم کھانے کے لیے تیار بھی رہتے ہیں. کون لوگ؟ جو دل و جان سے ہمیں چاہتے ہیں، دل سے بھی عمل سے بھی. کھلے عام میدان میں نکلتے ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. تلواریں آ جائیں تو ہم استقبال کریں گے، گولیاں آ جائیں تو ہمارے سینے حاضر ہیں. ہم محبت اہل بیت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہر چیز ان کی اہل بیت کی راہ میں قربان ہو جاتی ہے. قتل بھی ہوتے ہیں تب بھی بھاگتے نہیں ہیں. متفرقین فی کل بلاد قاسیہ، اور ایسے شیعہ ایسا نہیں کہ صرف کوفے میں ہیں بلکہ پوری مملکت اسلامی کے اندر، پورے عالم اسلام بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ پھیلے ہوئے ایسے لوگ. فی کل بلاد قاسیہ، ہر ملک میں، ہر شہر میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا ضرور نظر آئے گا کہ جو اپنی جان ہمارے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہ ہے نمط الاعلیٰ، سب سے اعلیٰ قسم ہمارے شیعوں کی. ایک گروہ یہ ہو گیا. اس کو فرماتے ہیں ہم الاقلون عددا، یہ عدد میں بہت چھوڑے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ شہر کے شہر ان سے بھرے ہوئے ہیں، یہ تعداد میں الاقلون بہت ہی کم ہیں. الاعظمون عند اللہ قدرا وخطرا، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت عظیم مقام والے ہیں. اللہ کے نزدیک ان کا مقام بہت بلند ہے. یہ دو قسم ہے ہمارے شیعوں کی. اس کے بعد دوسری قسم کون سی ہے؟ طبقۃ الثانیہ، دوسرا گروہ کون سا ہے؟ النمط الاسفل، جو سب سے نچلا گروہ. یہ کون سا اعلیٰ گروہ تھا؟ اب سب سے نچلا گروہ وہ کون سا ہے؟ احبون بالعلانیہ وساروا بسیرت الملوک، زبان سے تو کہتے ہیں ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لیکن ان کا کردار، ان کی سیرت، ان کا عمل ملوک یعنی بادشاہوں کے پیروکار ہوتے ہیں. ان کے طور طریقے پر چلتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں. اطاعت بادشاہوں کی کرتے ہیں، محبت ہم سے کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. کیونکہ زبان سے کہہ رہے ہیں نا، صرف زبان سے کہہ رہے ہیں. فَأَلْسِنَتُهُمْ مَعَنَا، ان کی زبانیں تو ہمارے ساتھ ہیں. وَسُيُوفُهُمْ عَلَيْنَا، لیکن ان کی تلواریں ہمارے خلاف. کوفے میں یہ تو تھا نا، اس لیے کہ جب فرزدق امام حسین علیہ السلام سے مکہ سے
کہ راستے میں جب مکہ سے نکل آئے تھے اور مقام پر پہنچے تھے تو کوفے سے فرزدق جو شاعر اہل بیت ہیں، بہت معروف شاعر ہیں، جو امام کی شان میں انہوں نے بہت بالبداہت شعر کہے ہیں، جب امام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے کوفے کے حالات پوچھے تو انہوں نے یہی کہا کہ ان کے زبانیں تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ یہ جملہ تھا امام نے۔ اس طرح کے بھی ہیں نا، آج نہیں ہے، کثیر تعداد انہی کی ہے دنیا میں، جو زبان سے کہتے ہیں لیکن ان کا کردار۔ اور الطبقۃ الثالثہ، تیسرا گروہ کون سا ہے؟ النمط الاوسط، جو درمیانی قسم کے لوگ ہیں، جو درمیانی شیعہ ہیں ہمارے۔ احبون فی السر ولم یحبون فی العلانیہ، جو دل سے محبت کرتے ہیں لیکن ہماری محبت کو ظاہر نہیں کرتے، دل سے محبت کرتے ہیں لیکن ظاہر نہیں کرتے محبت کو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلَعَمْرِي لَإِنْ كَانُوا أَحَبُّونَ فِي السِّرِّ دُونَ الْعِلَانِيَّةِ، کہ میری جان کی قسم، مجھے میری جان کی قسم، اگر یہ لوگ دل سے ہماری محبت کرتے ہوتے فَهُمْ الصَّوَامُونَ بِالنَّهَارِ وَالْقَوَامُونَ بِاللَّيْلِ، تو یہ دنوں کو روزے رکھتے، راتوں کو قیام کرتے۔ اب کس طرف امام نے رخ موڑ دیا؟ عبادت کی طرف۔ یعنی یہ لوگ جو ظاہری طور پر اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتے ہیں، دل میں محبت رکھتے ہیں، اگر باقی ان کے دلوں میں ہماری محبت ہے اور یہ چھپے ہوئے ہیں، یہ تقیہ کی حالت میں ہے، ان کو پہچاننے کی علامت یہ ہے کہ یہ دنوں کو روزے رکھتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ملوک کے بادشاہوں کے حکم کے تابع نہیں ہے، ذات الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ ترا اثر الرہبانیت فی وجوہہم، ان کے چہروں پہ عبادت کے آثار نظر آتے ہیں۔ اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ اہل السلم والانقیاد، اور یہ لوگ امن پسند ہوتے ہیں، یہ لوگ صلح پسند ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، ان کی بستیوں میں قتل و غارت نہیں ہوتی، بھائی بھائی سے محبت کرتے ہیں، پڑوسی سے محبت کرتے ہیں، امن و سکون کی زندگی گزارتے ہیں، انہیں فتنہ و فساد کرنا نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں محبت اہل بیت ہے، دل میں ہماری محبت رکھ کے جی رہے ہیں، اور ظاہری طور پر یہ اللہ کے بندے ہیں، اگرچہ ظاہر نہیں کرتے ہماری محبت کو، کوئی بات نہیں، دلوں میں محبت تو ہے، لیکن پابند ہیں کس چیز کے؟ احکام الہی۔ لیکن اگر انسان ان تین قسموں سے باہر چلا گیا تو وہ اب اہل بیت کا شیعہ نہیں ہوگا۔ بات واضح ہو گئی؟ تو گفتگو کو میں نے ختم کر دیا۔ عزیزان گرامی، کوفے کے لوگ بھی کچھ ایسے تھے، کچھ جنہوں نے اپنی جانیں امام حسین کے اوپر قربان کر دی۔ حبیب ابن مظاہر کہاں کے، مسلم ابن اوسجا کہاں کے، اور جب آپ اس فہرست کو پڑھتے ہیں شہداء کربلا کی تو سب سے زیادہ لوگ کربلا میں جو شہید ہوئے ہیں وہ کوفے۔ لہذا کوفہ ایسا شہر نہیں ہے کہ جو بلا کر کے بے وفائی کرے، حالات نے مجبور کر دیا کوفے والے کربلا نہ ہو سکے، لیکن انہی کے اندر کچھ ایسے بھی تھے جو بظاہر تو کہتے تھے کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں حسین ابن علی کے خلاف کربلا میں پہنچی۔ اور وہ دن بھی آیا کہ جب انہی تلواروں سے حسین کا گلا کٹ گیا اور یہ دیکھتے رہ گئے، بلکہ خود گلا کاٹنے والوں میں شامل ہو گئے۔ عاشور گزر گیا، 11 محرم آ گئی۔ ایک مرتبہ یہ لٹا ہوا قافلہ
اب جو کربلا سے کوفے کی جانب لے جایا جا رہا ہے تو انداز یہ ہے، مقتل نے لکھا ہے کہ اس کاروان کو، ان بیویوں کو کہ جن کے جگر کے پارے کربلا کی تپتی ریت پہ بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں، جن کے وارث کربلا کی خاک کے اوپر بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں، ان بیویوں کو اسی راستے سے گزارا گیا کہ جہاں پر شہداء کے جنازے پڑے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ جب بیویوں کی نگاہیں جنازوں کے اوپر پڑی تو ہر بیوی نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے زمین پر گرانا شروع کر دیا اور اس کے بعد اپنے اپنے وارث کے سرہانے خود کو پہنچایا۔ ہر بیوی اپنے وارث کے سرہانے، اپنے بیٹے، اپنے عزیز کے سرہانے پہنچ کر کے بین کرنے لگی ہے، لیکن ایک بیوی ایسی ہے کہ جو اپنے بیٹوں کے سرہانے تو نہ گئی بلکہ اپنے بھیا حسین کے کٹے ہوئے لاشے کے پاس گئی ہے۔ جناب زینب نے عجیب کارنامہ انجام دیا ہے۔ 11 محرم کو سرزمین کربلا کے اوپر تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب زینب امام حسین کے لاشے پہ پہنچی ہے اور پہنچنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو لاشے کے نیچے کیا اور اس کے بعد آسمان کی طرف نگاہ کی، آواز دی، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار تو ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور اس کے بعد مدینے کا رخ کیا۔ یا جدہ صلی علیک ملیک السماء، اے میرے نانا آپ کے اوپر آسمان کے فرشتے درود و سلام بھیجے۔ ھذا حسین مقطع الاعضاء، یہ حسین ہے جس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، جس کا بدن الگ الگ ہو چکا ہے، بمرمل بالدماء، اور خون میں آلودہ ہو چکا ہے۔ ھذا دارو، یہ 3 ٹکڑوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ امام حسین کا بدن تو تلواروں سے زخمی تو ہوا تھا، تیروں سے چھلنی تو ہوا تھا، نیزے اس بدن میں پیوست ہوئے تھے، لیکن بدن کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوئے تھے۔ جب گھوڑے اس بدن کے اوپر دوڑائے گئے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ جب شام میں غریبہ آئی تھی تو ایک مرتبہ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جو شہداء کے جنازوں کے اوپر اپنے گھوڑے دوڑانا چاہے وہ نال بندی کرے۔ جب گھوڑوں کی نال بندی کی گئی، تاریخ لکھتی ہے کہ 10 حرامزادے آگے بڑھے اپنے گھوڑے لے کر کے اور شہداء کے جنازوں کے اوپر اپنے گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں، لیکن جب کچھ لعینوں نے دیکھا کہ اب یہ لوگ جنازوں کی بے حرمتی کرنے کے لیے تیار ہیں، انہوں نے بڑھ کے جس جنازے سے جس کا جو رشتہ تھا اس جنازے کو اٹھا لیا۔ حر کے قبیلے والوں نے جناب حر کا جنازہ اٹھا لیا، جناب عباس کا اگر کوئی رشتہ دار نکلا ان کے جنازے کو الگ کر دیا، جناب علی اکبر کا اگر کہیں سے کوئی رشتہ دار نکلا ان کے جنازے کو الگ کر دیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ تمام شہداء کے جنازے اٹھا دیے گئے، اگر کسی کا جنازہ زمین پہ پڑا رہا وہ مظلوم کربلا کا جنازہ تھا۔ ارے 10 گھوڑے ایک جنازہ، اب جو گھوڑے جنازہ سید الشہداء پر دوڑائے گئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب صبح، اور یہ روایت امام سجاد سے ہے کہ جب ہم 11 محرم کو امام حسین کے لاشے میں پہنچے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ مولا کی پسلیاں پشت سے باہر ہو چکی تھی۔ رات کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم حسین کے۔ ھذا حسین مقطع الاعضاء، یہ وہ حسین ہے
یہ نانا یہ وہ آپ کا لاڈلا حسین ہے جس کو آپ اپنے دوست پہ سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں سواری کرایا کرتے تھے. یہ وہی حسین ہے جو آپ کے پشت پر آتا تھا تو آپ سردے کو تلانے کر دیا کرتے تھے. یہ وہی حسین ہے کہ جس کے بدن کے آپ بوسہ دیا کرتے تھے. آج حسین المقطع الاعضاء، آج حسین ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے. ارے تاریخ نے لکھا کہ جب اشقیاء امام حسین کا لباس بدن سے اتارنے آئے تھے، کسی نے انگوٹھی کو اتارنا چاہا، ہاتھ سے جو انگوٹھی نہ اتری تو انگلی کو کاٹ دیا. اور ایک عجیب فقرہ ہے، ایک عجیب روایت ہے، اگر سن سکو تو سن لینا. تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک شقی آگے بڑھا، امام حسین کی کمر پہ کمر بند بنا ہوا تھا، کمر بند بنا ہوا تھا، اس لیے کہ عربوں کا یہ دستور تھا جب جنگ میں جاتے تھے تو ایک جنگی کمر بند اپنی کمر کے اطراف میں باندھ دیتے تھے. کسی شقی نے دیکھا کہ حسین کی کمر میں ایک قیمتی کمر بند بندھا ہوا ہے اور وہ اس کو اتارنا چاہتا ہے. اتارنے کے لیے آگے بڑھا، تلوار کو لے کے اس کو کاٹنا چاہتا ہے، لیکن تاریخ نے لکھا کہ مولا حسین کے دونوں ہاتھ اس کمر بند کے اوپر آ گئے. دونوں ہاتھوں نے اس کمر بند کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس لیے کہ اگر وہ کمر بند اترتا ہے تو حسین کا بدن مہنگا ہو جاتا ہے. اب جب اس نے پوری کوشش کی کہ حسین ابن علی کے ہاتھوں کو اس کمر بند سے ہٹائے، جب ہاتھ نہ ہٹے تو اس نے مولا کے دونوں ہاتھوں کو قلم کر دیا. ارے اسی وجہ سے تو بہن زینب نے آگے آواز دی، ھذا حسین مقطع الاعضاء. ارے یہ وہی حسین ہے جس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، وہ مرمل بالدماء اور خون میں لت پت سيعلم الذين أي منقلب ينقلبون. بارلہ تجھے واسطہ ہے حسین کی مظلومیت کا، بارلہ تجھے واسطہ ہے مظلوم کربلا کی مظلومیت کا، بارلہ تجھے واسطہ ہے شہدائے کربلا کے خون کا.